السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ رات میں سید حامد شاہ صاحب کو ایک سوال کے جواب میں کہہ رہا تھا کہ اگر مجھ سے کہیں سوال و جواب میں غلطی ہوئی ہے تو مجھے آگاہ فرمائیں۔ ماشاء اللہ ان کو اس کا بدلہ دے۔ انہوں نے مجھے کسی عالم دین جن کا نام ہے شیخ ڈاکٹر محمد ذیشان حفظہ اللہ کا نمبر بھی ساتھ بھیجا ہے، اور انہوں نے میرے ایک سوال پر جو اعتراض کیا وہ بھی ساتھ بھیجا ہے، اور خود فرماتے ہیں کہ میں ڈاکٹر نہیں، میں عالم نہیں ہوں۔ یہ ڈاکٹر صاحب عالم بھی ہے اور ڈاکٹر صاحب بھی ہے۔ یہ آپ کے اس سوال پر اعتراض کرتے ہیں اور غیر شرعی سمجھتے ہیں، لہٰذا اس کا جواب دے دیں۔ سوال یہ ہے کہ میں نے کسی سوال کے جواب میں کہا ہے کہ جادو کی وجہ سے ممکن ہے کہ ولادت یا حمل رک جائے، یہ ناممکن نہیں ہے۔ اب یہ شیخ ڈاکٹر محمد ذیشان صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی اگر جادو بھی اولاد روکنا شروع ہو جائے تو اللہ رب العالمین جو روکنے والے ہیں اس کا پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین تو اولاد دینے والے ہیں، اولاد روکنے والے ہیں، جیسے قرآن کی وضاحت ہے۔ تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ جادو کی وجہ سے بھی اولاد رک سکتی ہے، حمل گر سکتا ہے؟ میرے بھائی بات لمبی ہو جائے گی۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب سے یہ کہوں گا اور شاہ صاحب سے بھی یہ کہوں گا انتہائی ادب کے ساتھ، آپ مجھے بتائیں کیا بیماریوں میں سے ایک بیماری جادو نہیں ہے؟ جو بیماری شیطان کے ذریعے سے ایک رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کسی رسولی کی وجہ سے، کسی ٹی بی، کینسر یا کوئی اور بیماری کی وجہ سے اگر بیماری کی کوئی ولادت رک جائے یا حمل گر جائے تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اس بیماری کی وجہ سے رک گئی اللہ کی درگاہ؟ لہٰذا علماء نے اس کو بھی بیماریوں میں سے ایک بیماری قرار دیا ہے، اور اس جادو کا علاج تو قرآن سے اور حدیث سے کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ممکنہ طور پہ بیماریوں میں سے ایک بیماری ایسی ہے جو ولادت کو یا حمل کو گرائے۔ میری اس بات کی تصدیق جو ہے، میں اپنی بات زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں کچھ علماء کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ یہ انٹرنیٹ کے اندر اسلام ویب کے نام سے ایک سوال و جواب کا سلسلہ چلتا ہے، سلف علماء کا ہے، اور ماشاءاللہ بہت زیادہ سوالات کے جوابات وہاں پہ موجود ہیں۔ مختلف علماء کو بلایا جاتا ہے اور ان کو دیا جاتا ہے اور اس کا جواب وہ دیتے ہیں، تو اس نیٹ کے اندر، اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہیں۔ ذرا میں وہاں کی عبارت پڑھ کے سنا دوں۔ وہاں پر عالم ہے، فرماتے ہیں کہ السحر عرفہ العلماء عزائم وطلاسم ورقن وعقد يتوسل بها الساحر إلى استخدام الشياطين على القلوب والأبدان بما يكون سببا لمرض أو موت أو تفريط، فيمكن أن يؤثر في منع الإنجاب وذلك بقدر الله كما قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله۔ اسلام ویب کے اندر یہ شیخ، ان کا نام ہے دکتور حسام الدین بن موسیٰ عفانہ، استاذ الفقہ و اصول، فرماتے ہیں کہ علماء نے سحر کی تعریف وہ دم شدہ پتلا، تعویذ، پانی وغیرہ
کسی بھی چیز میں دم شیطانی الفاظ کے ساتھ کیا گیا ہو جس کے ساتھ جادوگر شیطانوں کو حاصل کرنے تک پہنچ جاتا ہے تو شیطانوں کے ذریعے سے انسانی دل بدن تک پہنچ وہ حاصل کرتا ہے تو پھر سبب لمرض او موت او تفریق اس شیطان کے ذریعے سے وہ مریض کر دینا، موت واقع کر دینا یا میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈال دینا، یہ پھر ایک قسم کے اسباب بنتا ہے شیطان. تو پھر فرمایا فَيُمْكِنُ أَن يُؤَثِّرْ فِي مَنْعِ الْإِنْجَابِ، یہ تو بہت کم بات ہے کہ اس شیطان کے ذریعے سے وہ ولادت کو روک دے. وَذَلِكَ بِقَدْرِ اللَّهِ، لیکن یہ یاد رکھنا کہ جس طرح کی بیماری اللہ کی تقدیر ہوتی ہے، اللہ کی حکم ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوگا. اللہ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی بھی بندہ کسی کو نقصان پہنچا نہیں سکتا مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کے اذن کے ساتھ. جو شاہ صاحب یہ نہ کہہ دینا کل میں نے کوئی ترجمہ غلط کیا ہے کہ ہر بندہ اپنی مرضی کے مطابق ترجمہ کرتا ہے، یہ کوئی ترجمہ کہوں یا کوئی مفہوم بھی بیان کروں بتا دوں تو اس میں کوئی تبدیلی انشاءاللہ نہیں ہوگی. نہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اتنا غلط عقیدہ اللہ نے مجھے دیا ہے، بلکہ اللہ نے غلط عقیدوں سے بچا کے صحیح عقیدے طرف لگایا، اور اس عقیدے کی وجہ سے میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، ورنہ میں کوئی اور انداز سے جواب دے دیتا، تاکہ ہم دین کو سمجھیں، دین کو اپنے اپنی سوچ کے مطابق اس کو تشریح کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ عقیدہ کی غلطی نہیں ہے بلکہ صحیح عقیدہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، اس کو بھی بیماری سمجھی جائے، اور اگر باقی بیماریاں سبب کسی ہلاکت، کسی بیماری، کسی نقصان کے بن سکتی ہیں تو یہ بھی ہے. تب تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں علاج سکھایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ کے آخری کتاب کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا کہ اس کے کچھ ہے اثرات ہیں، اور پھر فرمایا کہ یہ فتنہ ہے جو اللہ کے خلاف، کلام کے خلاف اور اللہ کے بندوں کے خلاف شرکیہ الفاظ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اسی کو جادو کہا جاتا ہے. ساتھ ایک اور بات بتا دوں، سعودی عرب کے اندر ایک عالم دین سے سوال کرتی ہے ایک عورت، اور عورت سوال کر رہی ہے اپنے بچوں کے معاملہ میں کہ ولادت کا مسئلہ مجھے بنا ہوا ہے، اور بچے کی پیدائش اور پھر حمل کا ضائع ہو جانے کے ایک تفصیلی واقعہ اپنا ذکر کرتی ہے، اور کہتی ہے کہ اکتشفنا اننی مسحورۃ بسبب الاعراض التي تلازمنی ثم تذکر اسباب السحر الآتی. یعنی وہ کہتی ہے کہ میں نے تشخیص کی ہے، معلوم کیا ہے، جب میں عمرہ کے لیے گئی تھی تو وہاں کسی عالم سے معلوم کیا کہ مجھے جادو کی علامتیں ہیں، مجھے جادو ہوا ہے، لہذا یہ جو حمل میرا ضائع ہو رہا ہے یہ عالم دین سے پوچھتی ہے اس وجہ سے تو نہیں ہے. پھر عالم دین اپنی تفصیلی جواب کے اندر فرماتے ہیں اما علاقۃ عدم حدوث الحمل بالسحر فسأحیل استشارتک الى المستشار الشرعی الفاضل حفظہ اللہ عز وجل. میں عالم ہوں، فتویٰ دیتا ہوں، لیکن میں راقی نہیں ہوں، بلکہ میں مشورہ کے لیے آپ کو حوالہ دوں گا ایک شرعی راقی جو اس کا علم ہے اس کے پاس بھیجوں گا تاکہ اس بیماری کو بھی چیک کرے کہ کہیں آپ کو جادو کی وجہ سے وضع حمل کے اندر کچھ مشکلات کا سامنا تو نہیں ہے.
پھر فرماتے ہیں وہی عالم فرماتے ہیں نرجو ان تکون علی ید راق شرعی ممن یخاف اللہ ویتقی، اور امید ہے کہ میں آپ کو جس کے پاس بھیج رہا ہوں وہ ایک ایسے راقی کے ہاتھ میں بھیج رہا ہوں، اس کے پاس بھیج رہا ہوں، شرعی ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور خوف خدا دل کے اندر موجود ہے، تقویٰ ہے، وَيُمَارِسُ الرُّقْيَ الشَّرْعِيَّةَ اور اس کو تجربہ ہے رقیہ شرعیہ کا، عَلَىٰ قَوَاعِدِهَا بِكَلَامٍ مَفْهُومٍ مَعَ ضَرُورَةٍ أَن يَعْتَقِدَ الْجَمِيعُ، اور وہ قواعد اور اصول کے ساتھ دم کرتا ہے، اور چاہیے سب کو کہ ان یعتقد الجمیع، کہ سب کے سب یہ ہم عقیدہ رکھیں کہ نہ شفا من اللہ، شفا کسی بھی بیماری کو جادو کی شکل میں ہو، اسیب کی شکل میں ہو، جسمانی امراض کی شکل میں ہو، سب کے سب کے لیے شفا اللہ کے پاس ہے، وَأَنَّ الْوَهَّابَ هُوَ اللَّهُ، اور یہ بھی ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے کہ دینے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ جواب دینے والی جو ڈاکٹر جو ہے دکتورہ عکاشہ بھی کہہ سکتے ہو، اس نے یہ جواب دیا۔ تو یہ ڈاکٹر ہیں، عالم بھی ہیں، اور دو علماء کا میں نے نام لیا اور ایک مشہور سائٹ کا نام لیا انٹرنیٹ کے اندر، اس کو بھی آپ کھول کے دیکھ سکتے ہو۔ میں ذرا مختصر میں جلدی میں یہ سارا کچھ کہہ رہا ہوں، ورنہ بڑے علماء کا حوالہ بھی لیا جا سکتا ہے جو مشہور معروف علماء ہیں۔ لہٰذا یہ ایک میں سمجھتا ہوں سرسری سی بات ہے کہ جی جادو کو اگر ہم حمل کو گرانے کا سبب بھی تسلیم کریں تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو اپنے آپ کو کہا ہے کہ میں ہی دینے والا ہوں اولاد، پھر جادو بھی اس قسم کا اختیار والا ہوگا۔ میرے بھائی اگر ایسا ہو جائے تو ہر بیماری کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، کسی بیماری کی وجہ سے حمل گر گیا، اچھا بیماری، اللہ نے فرمایا کہ میں اولاد دینے والا ہوں، تو بیماری کیسے، جب اللہ نے دیا تو بیمار ہونے کی وجہ سے کیسے اس کو گرا دیا؟ بہرحال امید ہے دونوں بھائیوں کو اس کی سمجھ آئی ہوگی، اور دونوں بھائیوں کو چاہیے اس پہ غور کریں، سرسری باتیں نہ کیا کریں۔ اس طرح جو ہم دین کی تفصیلی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کے اس قسم کے سرسری باتوں سے ہمیں خدمت کے اندر، جذبے کے اندر بھی فرق پڑتا ہے، اور باقی جو ہے سننے والے بھی کہیں گے بھئی پتہ نہیں کس قسم کے لوگ بیٹھ کے بغیر علم کے اللہ کے طاقت اور قدرت کو کسی دوسروں کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی حق پہ قائم رہ کے اور غلطی کا اعتراف کرنے کی توفیق دے، اور آپ دونوں بھائیوں کو بھی، اور میں آپ کو دوبارہ کہوں گا اس پہ غور کریں، تو اللہ رب العالمین ہم سب کو حق پہ قائم رکھے، جو غلط ہے اسے اللہ دور رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔